اس کے بعد ایک بل پاس کیا گیا، لیکن وہاں پر رہنے والے جو انتہا پسند مذہبی جماعتیں تھیں انہوں نے اتنا پروٹیسٹ کیا کہ ہماری عدالت کے لوگوں نے، ہمارے ججز نے اس پر سائن کرنے سے انکار کر دیا اور وہ جو ایک بل پاس ہوا تھا وہ اسی طرح واپس چلا گیا. لیکن انفارچونیٹلی مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے کہ جب ہندوستان میں کسی مسلم کے ساتھ یا کسی مائنورٹیز کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو وہ تو ہم بڑا ہائی لائٹ کر کے دکھاتے ہیں، لیکن جب ہم اپنے مذہب میں رہنے والی چھوٹی کم عمر بچیوں کے ساتھ یہ سب کچھ کرتے ہیں تو ہم یہ کیوں نہیں دکھاتے، یہ کیوں دبا دیتے ہیں؟ دیکھیں کہیں پر بھی اچھائی برائی دونوں پائی جاتی ہیں کسی بھی ملک میں. جیسے سب سے بڑی ایک مثال دی جاتی ہے نارملی کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. اس بات کو آپ مانیں، صرف یہ کہنے کی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں میجورٹی پہ رہ کے کسی کمیونٹی کو یا کسی کہہ لیں کہ نیشن کو جج کیا جاتا ہے، نہ کہ مائنورٹیز پر. میجورٹی آپ بتائیں کیا ہم ایسا کرتے ہیں یا کیا ہماری جو بھی ادارے ہیں وہاں پہ یہ چیزیں کیا ان کو رائٹس نہیں ملتے؟ میجورٹی کو ملتے ہیں لیکن مائنورٹیز کو بھی تو ملنے چاہیے نا. مائنورٹی اگر آپ ریلیجن وائز کہیں تو مائنورٹیز کو ملتے ہیں، لیکن پھر وہی بات کہ جو ہوتا ہے وہ زیادہ تعداد میں نہیں ہے. اور میں خود اس چیز کو کنڈیم کرتا ہوں، ہم سب یہ مانتے ہیں ایسا ہونا نہیں چاہیے. انسانیت کے خلاف ہے یہ اینٹی ہیومن چیز ہے، یہ ہونی نہیں چاہیے. اس کے جو بھی اس کے خلاف آواز اٹھانی ہم اٹھائیں گے. یہ تو چیز غلط ہے، جو غلط ہے اس میں وہ غلط ہے. اس پہ کوئی بھی کمپرومائز نہیں ہے، چاہے وہ انڈیا کرے چاہے وہ پاکستان کرے. ہم ہمیشہ سے اس چیز کو کبھی کوئی انسان اگر اچھا انسان ہے وہ اس چیز کو کبھی بھی اچھا نہیں جانے گا. سر ایک اور سوال جو سوشل میڈیا پر پاکستانی سٹیزنز کی جانب سے اٹھایا جا رہا ہے کہ جس طرح انڈیا کے پارلیمنٹ ہاؤس میں قرآن پاک کی تلاوت کی گئی، کیا اس طرح ہم اپنی نیشنل اسمبلی میں انڈیا کی بھگوت گیتا پڑھا سکتے ہیں؟ یہ اس وقت جیسے ہم دیکھ رہے ہیں یہ میرا خیال ہے پاسبل نہیں ہے. جو کہ ہر ایک کنٹری کے اپنے ڈیکرمز ہیں، اپنے رولز ہیں، اپنے کہہ لیں کہ مائٹ بھی پاسبل. کبھی میں نہیں کہتا، پاکستان ایک بہت ان ایکسپیکٹڈ قسم کا کنٹری ہے، یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کبھی بھی یہ کروایا جا سکتا ہے. کسی بھی چیز کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی. یہاں پہ ہو سکتا ہے کل کو آنے والے دور میں ہم دیکھیں کہ یہاں پر یہ ساری کی ساری چیزیں ہو رہی ہیں. یہاں پہ پرے کروائی جا رہی ہے ہمارے پارلیمنٹ میں پارلیمنٹیرینز کی طرف سے. یہ چیز کبھی بھی کہہ لیں کہ ہم شیور نہیں ہے پاکستان میں کسی بھی حوالے سے. آپ کا نام؟ سبحان کیا کرتے ہیں؟ میں LLB کر رہا ہوں. اچھا سبحان، انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی نے اپنے نئے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر افتتاحی تقریب کے دوران وہاں پر قرآن پاک کی تلاوت کروائی ہے، جس پر سوشل میڈیا میں تمام پاکستانی سٹیزن ان کو بہت زیادہ سراہ رہے ہیں، ان کی بہت زیادہ تعریف کر رہے ہیں. کیا کہیں گے آپ اس سارے مدعے پر؟ دیکھیں انڈیا اپنے آپ کو ایک سیکولر اسٹیٹ بتاتا ہے، تو اس لحاظ سے یہ ایک بڑا ہی اچھا اقدام ہے اور اس اقدام کو پاکستانیوں کو بھی سراہنا چاہیے. باقی جہاں تک یہ ہے کہ وہاں تمام طرح کی مائنورٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں. مسلم ایک بہت زیادہ آبادی میں 25 کروڑ کی آبادی مسلمانوں کی بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں ان کی پارلیمنٹ میں مسلمان بھی ان کی پارلیمنٹ کا حصہ ہیں. تو یہ بھی اس کے ساتھ ہے، صرف قرآن کی تلاوت نہیں کی گئی، ان کے باقی جو مائنورٹیز ہیں ان کی بھی جو کتابیں ہیں ان کی بھی انہوں نے ریسیٹیشن وغیرہ کروائی ہے. تو جب آپ سیکولر اسٹیٹ ہوتے ہیں، بجائے کہ صرف آپ ان کی ہندو مذہب کی کتابوں کی آپ ریسیٹیشن وغیرہ کروائیں، جب آپ سیکولر اسٹیٹ ہوتے ہیں تو آپ کا مقصد ہوتا ہے کہ تمام مائنورٹیز کو حقوق دیا جائے کہ ان کی بھی جو مذہبی کتابیں ہیں ان کی بھی ایک اسی طرح تلاوت وغیرہ کروائی جائے. تو اس طرح سے یہ ایک اچھا اقدام ہے. باقی ایک دنیا کو بھی آپ اس طرح سے ایک اپنا نا پازیٹیو امیج شو کرواتے ہیں، تو ایک اچھا اقدام ہے اور پاکستانیوں کو اس کو نہ سراہنا چاہیے. پاکستانی تو بے شک اس کو سراہ رہے ہیں سوشل میڈیا پر، ٹویٹر پر، لیکن ہم میں اکثر ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ انڈیا میں رہنے والے مسلمانوں کو ان کے رائٹس نہیں ملتے. کیا اب بھی ہم یہی کہیں گے؟ نہیں، میرے خیال سے تو وہاں مسلمانوں کو رائٹس مل رہے ہیں. دیکھیں جہاں تک انتہا پسندی کی بات ہے تو وہ پاکستان میں بھی پائی جاتی ہے. اس کے اوپر کنٹرول کرنا ہمیں عوام کو شعور دینے کی ضرورت ہے. اسی طرح کئی مائنورٹیز جو پاکستان میں ایگزسٹ کرتی ہیں ان کے خلاف بھی کافی زیادہ انتہا پسندی پائی جاتی ہے. جیسے سندھ کے علاقوں میں جو ہندو لڑکیاں ان کی جبراً شادیاں کروائی جاتی ہیں، اس طرح کے ہمیں کیسز دیکھنے کو ملتے ہیں. اور اسی طرح سے وہاں ہمیں انڈیا میں بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، مگر ہم جس طرح ان سے علیحدہ ہوئے تو ہم ایک تعصب کی نگاہ سے انڈیا کو دیکھتے ہیں. مگر وہ سیکولر اسٹیٹ ہے اور ان تمام چیزوں پر وہ قابو پانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. تو اس طرح سے میں اس اقدام کو غلط نہیں دیکھتا، اور مائنورٹیز کو وہاں حقوق دیے جاتے ہیں. اگر یہ کہا جائے کہ وہاں مائنورٹیز کو حقوق نہیں دیے جاتے تو یہ ایک غلط بات ہے.
اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم بات کریں مائنورٹیز کے حقوق کی تو ابھی آپ نے خود ہی بول دیا کہ سندھ سائڈ پر جو کچھ ہو رہا ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے پاکستانی یہ نہیں جانتے. میں یہاں مارکیٹ میں اگر کسی سے بات کر لوں تو کسی کو بھی نہیں پتہ ہوگا کہ سندھ سائڈ پر کیا ہو رہا ہے. ہم ان لوگوں کی آواز کیوں دبا دیتے ہیں؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے کہ ہم ان لوگوں کی آواز دبا رہے ہیں. ہاں، اگر یہ کہا جائے کہ دیکھیں سندھ جو ہے اس کا ایک اپنا وڈیرانہ سسٹم ہے، سارا کچھ ہے، ان کی اپنی پنچایت، خیر پنچایت کا سسٹم پنجاب میں ہے، ان کا اپنا وڈیرانہ سسٹم ہے. تو وہاں بجائے کہ وہ جو اس طرح کے تمام کیسز ہیں پولیس تک پہنچیں، اس سے پہلے ہی وہاں کے جو بڑے لوگ ہیں، عہدے داران ہیں، وہ ان تمام کیسوں کو ریزالو کر لیتے ہیں. تو بلکہ آج کے دور میں سوشل میڈیا سے ہی ہمیں معلوم ہوتا ہے. ٹی وی پر ایسی خبریں پاکستانی نیوز چینلز پر نہیں دکھائی جاتی کیونکہ آپ کا دنیا کو ایک غلط امیج جاتا ہے. باقی دبایا نہیں جاتا، سوشل میڈیا کے تھرو کافی عوام کو شعور آ رہا ہے اور لوگ اس کے اوپر اپنی آواز بلند کرتے ہیں کہ بلوچستان میں خواتین کو حقوق ملنے چاہیے، جو ان کو تعلیم جیسے حقوق سے بھی ان کو ووٹ کا حقوق حاصل نہیں ہے، وہاں کے لوگ ان کو ووٹ ڈالنے کے لیے نکلنے نہیں دیتے. تو اس طرح کی آوازیں اٹھ رہی ہیں. ہاں، صرف یہی کہنا کہ مائنورٹیز کو حقوق نہیں دیے جاتے، ان کی آواز کو دبایا جاتا ہے نیشنل لیول پہ، تو یہ ایک غلط بات ہے. اچھا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ انڈیا میں الیکشن آنے والے ہیں تو اس لیے شاید نریندر مودی کی جانب سے ایک پبلسٹی سٹنٹ کیا جا رہا ہے تاکہ الیکشن جیتے جا سکیں. جی، اس کے اندر بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب الیکشن آنے والے ہوتے ہیں تو کوئی بھی سیاستدان ہو وہ پبلسٹی سٹنٹ ضرور کھیلتا ہے. مگر جب آپ سیکولر اسٹیٹ، میں نے پہلے بتایا کہ سیکولر اسٹیٹ ہونے کے نظریے پر جب آپ چل رہے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ اقدامات کرنے پڑتے ہیں. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح، ورنہ ہم کچھ گجرات جیسے علاقوں میں جہاں مسلم بہت ہی کم مینورٹی میں بیٹھے ہیں اور وہاں ہندو تعصب دیکھنے کو ملتا ہے ہمیں، مگر ایسا نہیں ہے کہ وہاں ان کو حقوق نہیں دیے جاتے. اور یہ پبلسٹی سٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ آپ نے ووٹ بھی تو حاصل کرنے ہیں نا. جب آپ حکومت میں بیٹھے ہوں تو آپ اگلی حکومت کی بھی خواہش کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر اس کو دیکھا جائے کہ یہ ایک سٹنٹ بھی ہو سکتا ہے تو اس کے اندر بھی دو رائے نہیں ہے. مگر سوشل میڈیا پر پاکستانیوں کی جانب سے ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ جس طرح انڈیا کے پارلیمنٹ ہاؤس پر نریندر مودی نے قرآن پاک کی تلاوت کروائی، کیا اس طرح ہم اپنی نیشنل اسمبلی میں انڈیا کی بھگوت گیتا پڑھا سکتے ہیں؟ نہیں، اس کے اندر یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اسلامی جمہوریہ پاکستان ڈکلیئر کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ ہے کہ آپ نے منورٹیز کو حقوق تو دینے ہیں. جس طرح آپ کا جو اسلامک اسٹیٹ کا، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا جو وزیر اعظم ہے، صدر ہے، وہ مسلمان ہی ہوگا. تو اس طرح سے جب آپ کے قانون کے اندر ایک بات شامل کر دی گئی ہے کہ منورٹیز کو جتنے حقوق ہم دے سکتے ہیں جو ان ضروریات زندگی کو پورا کرنے، یا دوسری تیسرے تعلیم کے حقوق، باقی تمام حقوق، وہ اپنے گرجا گھروں میں جائیں، اپنی عبادات، اپنی پریئرز ادا کریں. تو اس حوالے سے باقی کیونکہ انڈیا سیکولر اسٹیٹ ہے تو ان کو یہ اقدامات کرنے چاہیے. مگر پاکستان کے حوالے سے ہم یہ کہیں تو یہ غلط ہے. ہاں، اگر آپ اپنے آپ کو سیکولر اسٹیٹ ڈکلیئر کر دیتے ہیں تو یہاں بھی یہ کچھ ہونا چاہیے. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. آپ نے جانی پاکستانی عوام کی رائے. امید ہے آپ کو آج کا ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں، پر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں